دین وائبز، دین کی آواز۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں ان کا کارساز اللہ ہوتا ہے، اللہ ان کے کام سنوارتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اذکرنی بعد الفجر و بعد العصر ساعتن، فجر کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر میرے یاد کر لیا کرو، اکفک ما بینہما، درمیان کے وقت میں تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ یعنی جو بندہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کے کاموں کو اللہ سنوارے گا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، اَتُحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، وہ تو اللہ کے عاشق تھے، فوراً سجدے میں جا گرے اور پوچھا، اے اللہ کیف تسکن معی فی بیتی، آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ یعنی جو ذکر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یوں سمجھے کہ ذاکرین کے گھر میں اللہ رب العزت رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا اللہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ سے کون زیادہ، آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں تاکہ میں اس سے بھی محبت کروں۔ قال، اللہ نے فرمایا، اذا رأیت عبدی یکثر الذکری، جب تو کسی بندے کو دیکھے کہ میرا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، فانا اذنت له فی ذالک، میں نے اس کو اس کی اجازت دی، وانا احبہ، اور میں ہی اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ذاکر بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر ذاکرین کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ صحابہ کرام کے جو اصحاب صفہ کے حضرات تھے، ان کے ایک منیٹر تھے، ان کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ جیسے ایک جماعت کا منیٹر ہوتا ہے نا، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے منیٹر تھے۔ ایک مرتبہ وہ تحلیل لسانی کا سبق کر رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کان سلمان فی اصابۃ یذکرون اللہ عز وجل، کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے اللہ کا ذکر کہہ رہے تھے۔ فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام قریب سے گزرے، فکفو، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فقال، پوچھا، ما کنتم تقولون، تم کیا کہہ رہے تھے؟ فقلنا، ہم نے جواب دیا، نذکر اللہ، اے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قولوا، تم پڑھتے رہو، فإنی رأیت الرحمت تنزل علیکم، میں نے تمہارے اوپر رحمت کو برستے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک آنکھوں سے رحمت کو برستے دیکھا ان لوگوں پر جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ سلیم بن عامر لانو فرماتے ہیں، جاء رجل الی ابی امامہ، ایک بندہ ابی امامہ لانو کے پاس آیا، فقال، کہنے لگا، انی رأیت فی منامی، میں نے اپنی نیند میں دیکھا ہے، ان الملائکۃ یصلی علیک، کہ تمہارے اوپر ملائکہ رحمت برساتے ہیں، کلما دخلتا فکلما خرجتا، تم داخل ہوتے ہو یا باہر نکلتے ہو، اور کھڑے ہوتے ہو یا تم بیٹھتے ہو۔ قال، انہوں نے فرمایا، وانتم لو شئتم صلت علیکم الملائکہ، اور اگر تم چاہو تو تمہارے اوپر بھی ملائکہ رحمتیں برسا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ تو دیکھیے قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ ذکر کرنے والوں پر اللہ کے فرشتے رحمتیں برساتے ہیں اور اللہ بھی رحمتیں برساتے ہیں۔ پھر جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے مانگنے سے پہلے ان کی چاہت کو پورا کر دیتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں، من شغلہ ذکری ام مسألتی، جس کو میرے ذکر نے مانگنے سے روک دیا، آتیتہ قبل ان یسألنی، میں اس کو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ مجھ سے مانگتا نہیں، میں مانگنے سے پہلے اس کی دعا کو پورا کر دیتا ہوں۔ اس لیے ذکر جو ہے وہ دجال کا راستہ روکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکر اللہ، اس وقت تک دجال دنیا میں نہیں آئے گا جب تک لوگ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جائیں گے۔
پھر ذکر شیطان اور جنات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن ذاکرین اللہ کے ہم نشیں ہوں گے۔ چنانچہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال کہنے لگا اخبرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے بجلساء اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کون اللہ کے ہم نشیں ہوں گے؟ قال هم الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاکرون اللہ کثیرا، جو اللہ سے ڈرنے والے، جھکنے والے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہوں گے، وہ قیامت کے دن اللہ کے ہم جلیس ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ذکر کی کثرت کرنے پر قیامت کے دن اللہ کے ہم جلیس ہوں گے۔ اس سے ہمیں چاہیے کہ ہر جاندار اور بے جان چیز کے پاس اللہ کا ذکر کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وعمل للہ کأنک ترا، اور اللہ کو عبادت اس طرح کر جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ، ہر حجر اور شجر کے پاس اللہ کا ذکر کرنا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا مراز پیر طریقت نصیحت یادست، مراز پیر طریقت نصیحت یادست، کہ غیر یاد خدا ہر چہ ہست بربادست۔ مجھے پیر طریقت کی ایک بات آج بھی یاد ہے کہ یاد خدا کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ برباد ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دے۔